اردو ایک ایسی زبان ہے جس کی تاریخ بہت دلچسپ اور شاندار ہے۔ یہ زبان صدیوں کے دوران پروان چڑھی ہے، مختلف ثقافتوں اور زبانوں کے ملاپ سے ایک خوبصورت امتزاج بن کر۔ اس کا سفر شمالی ہندوستان سے شروع ہوتا ہے، ایک ایسا خطہ جو اپنی رنگا رنگی کے لیے مشہور ہے۔ جیسے جیسے مختلف پس منظر کے لوگوں کا آپس میں میل جول بڑھا، ان کی زبانیں بھی ملنے لگیں۔ زبانوں کے اس ملاپ نے ایک نئی زبان کو جنم دیا جو آج ہم اردو نام سے جانتے ہیں۔ اردو کے صحیح ماخذ کے بارے میں ماہرین میں ابھی تک بحث جاری ہے، تاہم یہ خیال پایا جاتا ہے کہ یہ زبان 12ویں صدی کے آس پاس بننا شروع ہوئی۔ اس دور میں دہلی سلطنت کی افواج، جو بنیادی طور پر فارسی بولتی تھی، شمالی ہندوستان کی مقامی آبادی کے ساتھ رابطے میں آئی۔ فوجیوں اور عام لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے ایک طریقے کی ضرورت تھی۔ یہ ضرورت ایک مشترکہ زبان کی ترقی کا باعث بنا، جو فارسی، عربی اور مختلف مقامی ہندوستانی زبانوں کا مرکز تھی۔ یہ نئی زبان، جسے ابتدائی طور پر ہندوی یا دہلوی کہا جاتا تھا، عملی اور آسان تھی۔ اس نے فوجی کیمپوں اور بازاروں میں تیزی سے مقبولیت حاصل کی اور مختلف گروہوں کے لوگوں کے لیے روزمرہ کی بات چیت کا ذریعہ بن گئی۔ ایسے اردو کے اس سفر کا آغاز ہوا جو مختلف ثقافتوں کو جوڑتی اور زندگی کے ہر شعبے کے لوگوں کو قریب لاتی۔ جیسے جیسے اردو کا ارتقاء جاری رہا، اس نے دوسری زبانوں سے الفاظ اور گرامری ڈھانچے کو اپنایا۔ لسانی امتزاج کے اس عمل نے اردو کو تقویت بخشی، اسے ایک منفرد خوبی اور لچک عطا کی۔ دوسری زبانوں کے عناصر کو اپنانے اور شامل کرنے کی یہ صلاحیت اردو کی ایک خاصیت بن گئی، جس نے اس کی مالا مالیت اور اظہار خیال کی طاقت میں اضافہ کیا۔ اردو کی نشو و نما کو سمجھنے کے لیے شمالی ہندوستان کی لسانی زمین کی تفہیم ضروری ہے۔ یہ خطہ زبانوں اور بولیوں کے ایک دلچسپ امتزاج کا گھر تھا۔ سنسکرت قدیم ہندوستان کی علمی زبان، مذہبی اور ادبی حلقوں میں نمایاں مقام رکھتی تھی۔ پراکرت زبانیں، جو سنسکرت سے نکلی تھیں، عام لوگوں کے ذریعے بولی جاتی تھیں۔ پراکرت زبانوں میں شورسینی پراکرت، جو دہلی کے آس پاس کے علاقوں میں بولی جاتی تھی، اس نے اردو کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ جیسے جیسے فارسی بولنے والے حکمرانوں نے اپنا تسلط قائم کیا، ان کی زبان فارسی انتظامی اور اشرافی کی زبان بن گئی۔ فارسی نے اپنی خوبصورتی اور نفاست کے ساتھ مقامی زبانوں بشمول شورسینی پراکرت کو متاثر کرنا شروع کر دیا۔ فارسی اور مقامی زبانوں کے درمیان تعامل یک طرفہ نہیں تھا۔ جہاں فارسی نے اپنے ذخیرہ الفاظ اور گرامری ڈھانچہ کا حصہ ڈالا، وہیں اس نے مقامی زبانوں سے الفاظ اور محاورات کو بھی اپنایا۔ اس لسانی تبادلہ نے دونوں زبانوں کو تقویت بخشی، ایک متحرک اور رواں دواں لسانی ماحول پیدا کیا۔ ثقافتی اور لسانی امتزاج کے اس عمل کو شمالی ہندوستان میں صوفی سنتوں کی آمد نے مزید تقویت بخشی۔ صوفی درویش، جو محبت اور رواداری کے پیغام کے لیے جانے جاتے ہیں، نے نئی زبان کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے اسے مقامی آبادی سے جڑنے کے لیے استعمال کیا۔ ایسی زبان میں روحانی شاعری اور گیت ترتیب دیے جو عوام کے دلوں میں اتر گئے۔ ادب اور انتظامیہ کی زبان بننے کا سفر اردو نے دہلی سلطنت کے تخت پر شروع کیا۔ جہاں سرکاری زبان فارسی بنی رہی، وہاں اپنے بڑھتے ہوئے ذخیرہ الفاظ اور اظہار خیال کی طاقت کے ساتھ پہچان حاصل کرنے لگی۔ سلاطین نے اپنے درباری ماحول میں اردو کے استعمال کی حوصلہ افزائی کی، ایسے شاعروں اور ادیبوں کی سرپرستی کی جو لسانی خلیج کو پاٹ سکتے تھے۔ اس سرپرستی نے اردو ادب کو پروان چڑھنے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کیا، جس میں شاعروں نے حکمرانوں کی تعریف میں نظمیں لکھیں،
محبت، عقیدت اور روحانیت کے موضوعات کو تلاش۔ امیر خسرو 13ویں صدی کے ایک ممتاز شاعر اور عالم کو اردو ادب کے ابتدائی ترقی میں ایک اہم شخصیت سمجھا جاتا ہے۔ جیسے جیسے اردو کو درباری حلقوں میں مقبولیت حاصل ہوتی گئی، ویسے ویسے وہ عام لوگوں میں بھی پروان چڑھتی رہی۔ یہ زبان مختلف برادریوں کے درمیان ایک پل کا کام کرتی تھی، تجارت، ثقافتی تبادلہ اور خیالات کے اشتراک کو آسان بناتی تھی۔ روزمرہ کی زندگی میں یہ وسیع استعمال اس کے ذخیرہ الفاظ اور گرامری باریکیوں کو مزید تقویت بخشتا ہے۔ عوام کی زبان کے طور پر اس کی جگہ کو مستحکم مغلوں کا مقبول فن اور اقتدار کی زبان کے طور پر